خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف مسائل پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کی مہمان ہیں سفینہ بیگ صاحبہ، چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر حج کمیٹی۔ ناظرین، اگر آپ حج آپریشنز 2023 کے بارے میں کوئی سوال ذہن میں ہوں، کوئی سجھاؤ ہو، کوئی مشورہ ہو، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ میڈم، آپ کا خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ شکریہ بہت بہت، اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سفینہ جی، یہ جو حج آپریشنز ہوتے ہیں جو حج کمیٹی آف انڈیا ہے، ان کو منسٹری آف مائنارٹی افیئرس کی طرف سے ایک ڈائریکشن ملتی ہے ان اے وے کہ آپ جو پورے ملک کے حاجی ہیں جو جانے والے ہوں گے عازمین حج پہ، ان کی انتظامات، ان کا وہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں اب، تاکہ وہ عرب میں بھی، سعودی عرب میں بھی آرام سے رہیں اور یہاں سے بھی ان کا سلسلہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو ان کے حج کمیٹی آف انڈیا پھر مختلف اسٹیٹس کے حج کمیٹیز جو ہیں یا یوٹیز کی حج کمیٹی ہیں ان کو بعد میں کہتی ہیں کہ آپ اپنے ایریاز میں، اپنے اسٹیٹس یا یوٹیز میں اس طرح کی کارروائی کریں۔ تو ظاہر ہے آپ کا جو یہاں ہے جموں اینڈ کشمیر کی حج کمیٹی، آپ اس کی چیئرپرسن ہیں، آپ کو بھی یہ آرڈر ملا ہوگا وہاں سے ایک کہ آپ وہاں سے کر لیں، تو آپ نے حج کمیٹی دوارا آپ نے اپلیکیشنز کال کی جو انٹینڈنگ پلگرمز ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا انیشلی کہ کتنی سیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا آپ کی بار؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حج پالیسی جو بنتی ہے سارے ملک کے لیے بنتی ہے اور تقریباً 5 سال کے بعد بنتی ہے۔ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جو مائنارٹی کی منسٹر ہیں ہماری سمرتی ایرانی جی، انہوں نے بلائے تھے تمام سیکرٹریز اس کو ایک ڈپارٹمنٹ ڈیل نہیں کرتا ہے، جیسے سول ایویشن کا ڈپارٹمنٹ، ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کا ڈپارٹمنٹ، مائنارٹی منسٹری، یہ سارے ڈپارٹمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان آفیسرز کے ساتھ ساتھ جو تمام ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ہیڈ ہیں حج کمیٹیز کے چیئرپرسن سے ود حج آفیسرز جو ہیں ہمیں بلایا گیا اور ہم نے وہاں کچھ اپنے اپنے سجیشنز رکھے سب نے ڈفرینٹ۔ تو پھر ایک حج پالیسی جو ہوتی ہے فریم ہوتی ہے، پھر گائیڈ لائنز آتی ہیں، سرکولرز آتے ہیں، اس کے مطابق جو ہوتا ہے کام ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس سال کیا ہوا کہ جو میں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بولا تھا جب حج پالیسی آئی تھی، تو تب میں نے حج ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس دی تھی، تو مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ تقریباً آپ کتنا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کوٹا اس سال؟ تو میں نے کہا تھا 10,000، لیکن الحمدللہ کہ ہمارا جو کوٹا اس باری تھا وہ تقریباً ہمیں ہائیسٹ کوٹا ملا ہے، تقریباً وہ ہمیں 11,400 آئی تھنک 11,459 یہ ہمارا کوٹا ہمیں ملا، جو کہ ہائیسٹ کوٹا آج تک رہا ہے۔ اور جو اپلیکیشنز آئی ہے وہ تقریباً ہمیں 14,500 اپلیکیشنز آئی تھی جنہوں نے اپلائی کیا۔ تو اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے اس باری 2 اسپیشل کیٹیگریز رکھی گئی۔ ایک رکھی گئی جو 70 سال سے اوپر جانا چاہے اس کا قرعہ نہیں لگے گا اور اس کے ساتھ ایک ساتھ جا سکتا ہے ان کے محرم، اٹینڈنٹ ان کے ساتھ، اس کا بھی قرعہ نہیں لگے گا۔ تو یہ ایک اسپیشل کیٹیگری، تو ظاہر سی بات ہے اس کا قرعہ نہیں لگا۔ دوسری ایک کیٹیگری تھی کہ جو وداؤٹ محرم اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے ان گروپ، تو اس کا بھی قرعہ نہیں لگے گا۔ تو یہ 2 اسپیشل کیٹیگریز تھی۔ پھر ایک جنرل کیٹیگری تھی جس کا قرعہ لگا، قرعہ ہوا، ہاں ایک جنرل کیٹیگری جنہوں نے اپلائی کیا ان کا قرعہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فگرز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ یہ تو پروسیس ہوتا ہے نا، سپوز پہلے ان کا سلیکشن ہوتا ہے، سلیکشن کے بعد پھر ہمارے پاس کتنے ایک آگے، اب ہم کرتے ہیں ویٹنگ لسٹ کا انتظار، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں 1-2 دن میں شاید ہمارا ویٹنگ لسٹ بھی آ جائے گا۔ اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ہمیں ویٹنگ میں بھی ٹھیک ٹھاک کوٹا ملے گا۔ تو ویٹنگ آپ نے بنایا ہوا آلریڈی؟ ہم نہیں بناتے ہیں ویٹنگ، جو ہوتا ہے میں آپ کو یہ فگرز بتا دوں بیکاز اس میں غلط فگرز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل اپلیکیشن جو جس میں نے پہلے ذکر کیا 14,217 تھی، ٹوٹل کوٹا جو تھا 11,459 تھا۔ جو وداؤٹ محرم عورتیں آئی تھی وہ 132 تھی۔ کچھ کینسلیشن ہوگی آج کی ڈیٹ میں، جو کینسلیشن ہوگی کیونکہ اس میں کچھ فارمیلٹیز کرنی ہوتی ہیں جیسے انسٹالمنٹ بھرنا، باقی وہ نہیں کر پائے، تو 82 ہماری جو ہیں کینسلیشنز میں آ گیا۔ اب ہمیں انتظار ہے کہ یہ جو باقی ہماری جو ویٹنگ لسٹ ہے، ویٹنگ لسٹ میں تقریباً ہمارے پاس 2,500 لوگ جو ہیں دے آر ان ویٹنگ، 2,758 جو ہے وہ ہماری ویٹنگ میں ہیں۔ سو ہمیں یہ اپنی جگہ یہ ہے کہ یہ جو ہے 2-3 دن میں ہمارا کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں کتنا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پھر کچھ لوگ نہیں جاتے ہیں، تو ہمیں مل جاتا ہے، وہ JNK کو مل جاتا ہے۔ تو اس طرح ہماری
یہ ہے امید ہے کہ ہمیں 1000-1500 تک آ جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے پورے ملک سے, پورے انڈیا سے کتنے عازمین آپ کی بات چاہ رہے ہیں؟ تقریباً جو ابھی تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ ہیں. جی جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ ایڈیشنل جو آپ سیٹس کہتی ہیں, تقریباً آپ کو لگتا ہے کہ جتنے آپ کے ویٹنگ لسٹ میں ویٹ کر رہے ہیں تو اتنے وہ سب کے سب اکاموڈیٹ ہو جائیں گے؟ نہیں, ہم دعا تو کر رہے ہیں, امید تو یہ لگائے ہیں, لیکن ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب جائیں گے, بیکاز یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنے لوگ جو ہیں ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں. جی تو اکارڈنگلی ویسے ہی ویٹنگ لسٹ جو ہوگا نا, فار ایگزامپل آلریڈی دیکھیے اس باری کیا ہوا, اس باری میں بتا دینا چاہتی ہوں تمام سننے والوں کو, کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ اپنی جگہ ہوتا ہے کہ جیسے یا تو حج کمیٹی آپ جو یہاں ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے, بہت سارے ہمارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے اندازہ, کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ بالکل ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, اور منارٹی منسٹری نے اس باری فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ اس باری منسٹری نے خود یہ قرا کیا ہے, ادروائز حج کمیٹی آف انڈیا میں ہوتا تھا. اچھا تو ہاں یہ خود ان کا, اور جب لاسٹ مومنٹ تک جب لسٹ ڈکلیئر ہوئی, ہمیں آتا تھا نا یہ ڈسٹرکٹ وائز آتا تھا, اس ڈسٹرکٹ میں اتنے سلیکٹ ہو گئے, الحمدللہ کچھ ڈسٹرکٹ ہمارے سارے چلے گئے, اننت ناگ ہمارے سارے چلے گئے, بارہمولہ اسی طرح, ادھم پور, ریاست, بہت سارے ڈسٹرکٹس میں, پنچ میں جن لوگوں نے بھرا تھا سب چلے گئے, وہ سب کے سب ہو گئے. تو سری نگر میں کیا پرابلم آ گئی کہ سری نگر میں کوئی کہیں اور رہنے والا بھی ہو تو جو سری نگر کا ہے وہ پریزنٹ ایڈریس دیتا ہے. سری نگر میں زیادہ لوگوں نے اپلائی بھی کیا تھا, پھر بھی ٹھیک آیا, سری نگر بھی اچھا نمبر آیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ جس 2700 جو ہیں ویٹنگ میں تو 2700 ہی ہم کو مل جائے گا, تو لیکن لیٹ اس ویٹ, ہمیں انتظار ہے اس کا. اچھا اب کی بار یہ جو حج پہ لوگ جائیں گے ان کا کاسٹ کتنا ہوگا حج کا؟ دیکھیے ابھی 2 انسٹالمنٹس تو ہم بھر چکے ہیں, جو ہمیں بتایا گیا جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ کچھ جو ہے تھوڑا سا ان کو راحت ملے گی. اب راحت کیسے ملے گی, کچھ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ پیسہ کم کر دیا. راحت ایسے ملے گی جیسے پہلے 2100 ریال ہر حاجی کو جو تھا کمپلسری بھرنا تھا حج کمیٹی آف انڈیا کو, تو وہ انڈین کرنسی کے مطابق 40-45-50 ہزار کے درمیان ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ریلیکسیشن ہو گیا کہ گورنمنٹ نے سوچا کچھ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اس سے کم لے جانا چاہتے ہیں, تو وائی دس کنڈیشن کہ آپ کو 21 کو برابر اتنا ہی پیسہ بھرنا ہے. کچھ لوگ اس سے زیادہ لے جانا چاہتے ہیں, تو یہ انہوں نے اس کو جو ہٹا دیا اس کنڈیشن کو. دوسرا جیسے فار ایگزامپل فلانی اٹیچی ہونی چاہیے, فلانا چھاتا ہونا چاہیے, وہ بھی ہمارا 50-60 ہزار روپیہ بنتا تھا ان چیزوں پہ. تو یہ جب چیزیں مائنس کر دی گئی, سننے میں آیا تھا کہ بیگیج کا سائز بھی ان لوگوں نے سائز اینڈ ایون اس کا اسٹرانگ نوٹس ہماری منسٹر نے وہاں پہ لیا کہ ایک پرٹیکولر کمپنی ہی کیوں, مطلب آئی ونڈر ایسا کیوں ہے, چھاتا بھی ایک پرٹیکولر ہی کیوں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میں اب یہاں کہنا نہیں چاہوں گی. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان تھا حاجیوں پہ برڈن, وہ ہٹا دیا گیا. حاجی مجبور تھا وہی پرٹیکولر سائز پرٹیکولر وہ سارے مجبور تھا لینے کے لیے, تو اس سے مجھے لگتا ہے 40-50-60 ہزار کا شاید فرق پڑے گا, بٹ تیسری انسٹالمنٹ میں ہماری جو ہے کلیئر ہو جائے گا سارا. تقریباً جیسا میں نے سنا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ کے آس پاس یہ ہوتا ہے. وہ تو ہم تھرڈ انسٹالمنٹ تیسرے انسٹالمنٹ میں پتا کریں. ہمارا جو ایکچولی جو ہمارا یہاں سے کرایہ ہوگا نا آنے جانے کا, وہ ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. دیکھیے ہم نے وہاں پہ میٹنگ میں بھی یہ بات اٹھائی تھی, جو لاسٹ ایئر مجھے کافی, جب میں نے اپنا ایک ای میل ایڈریس بھی دیا تھا کچھ لوگوں کو کہ مجھے آپ بتائیے کہ کیا کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, تو سب سے زیادہ ایک فلائٹ کو لے کے آیا تھا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. پھر ہم نے منسٹر کے سامنے, انفیکٹ میں لاسٹ ٹائم تقریباً 10 دن پہلے گئی تھی پی ایم او میں نے وہاں بھی ان کو ریکویسٹ کیا کہ ہماری فلائٹ بھی ہونی چاہیے. انفیکٹ میں نے خدام کے لیے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا تعداد بڑھا دیجیے, مگر ہو سکتا ہے وہ آل اوور انڈیا ان کا اسی ریشیو میں ہو, تو نہیں ہوا. لیکن آئی ایم ہوپ فل کی فلائٹ بیٹر ہوگی. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی وہاں ریز کیا تھا کہ جیسے باقی مسلم ممالک میں عزیزیہ سے لے کے حرم تک ایک ہی بس سروس ہے, تو انڈیا سے جو جاتے ہیں پلگرمز ان کو 2 بس سروسز کرنی پڑتی ہیں. اس میں بھی ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی, بٹ ابھی وہاں سے اس پہ چیزیں کچھ کلیئر نہیں ہوئی ہیں, تو یہ پری میچور ہے میرا ان پہ بات کرنا. جی اچھا, یہ جو پرائیویٹ آپریٹرز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید زیادہ چارج کرتے ہیں. جو گورنمنٹ کا اگر مان لیجیے سب وہ پرزمپشن ہے 4 لاکھ اگر گورنمنٹ کرتی ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 6 لاکھ ہے. لیکن پرائیویٹ جو آپریٹرز ہیں وہ آپ کے پرویو میں آتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے پرائیویٹ کا ایک بار اس باری تو کم کر دیا ان کا کوٹا, جیسے 30 تھا تو 20 کر دیا ان کو, 20% ان کو دیں گے. لیکن پرائیویٹ یہ 6 تو سٹارٹ ہوتا ہے, 6 سے سٹارٹ ہوتا ہے, اٹ کین گو, یہ 12 لاکھ تک جاتا ہے. میں نے نام بتانے کے بغیر 1-2 پرائیویٹ ایجنٹ سے بات کی, میں نے کہا آپ کیا لیں گے, 15 دن 20 دن کا, 15 دن کا وہ لیتے ہیں زیادہ, 20 دن کا لیتے ہیں کم. یقین کریں 12 لاکھ روپیہ انہوں نے بتایا خرچہ. اب ان کی فیسلٹیز ہوں گی, مطلب 5 اسٹار ہوٹل ہوگا, کچھ ایسا ہوگا ان کے پاس. لیکن ہمارا یہ ہے کہ پہلے تو میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ یہ جس عقیدے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ, یہ ہمارا ایک کتنا بڑا
کیا ہے ہمارے لیے حج کرنا. فرض پہلے ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی فرض کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کی شخصیت میں ہماری یہ سوچ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آپ کا ری برتھ ہے. کالر جڑے ہمارے ساتھ, جی کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. میں غلام محی الدین کرالپورہ بڈگام. جی غلام نبی صاحب فرمائیے. سوال جناب یہ حاج 13 اہن حظ اس دم قسط اوتر گو اناؤنس مثلا تمہ وز آو نہ لوگ خبری مثلا لگ بھگ لوگ عام لوگن خبری امچ کم چیز لگی خبر تمہ وز عید پتہ ورکنگ ڈے اخ مثلا 2 بار تمہ وز گئی واریاہ مشکلات. آز گوس یہ اصل پٲٹھۍ گژھُن وۄنۍ ترٛیٚیِم سٹیپ گوٚژھ تھوڑا یتھ یُس زن الیکٹرانک میڈیا ذریعہ گوٚژھ واتنہٕ خبر. بیٚیہِ یُس زن تربیتی پروگرام چھِ اَسہِ مثلا امِچ تہِ گٔژھ اَسہِ لگٕنۍ خبر یُس زن الیکٹرانک میڈیا نہ باضٲبطہٕ گوٚژھ تھوڑا اناوُنس گژھُن تھوڑا آسٲنی تمہِ. تُہۍ چھُوا أزکہِ لٹہِ آز یِن, تُہۍ چھُوا پانہٕ حجس گژھن وٲلۍ آز؟ اہن حظ مےٚ تہِ چھُ بوٚرمُت حظ فارم. چلو اد حظ ٹھیک ہے. کیا ونان مہمان جی یہ اس کے بارے میں مناسک حج کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایڈوانس میں ان کو پتہ چلے کہ کس دن جانا ہے, اور یہ مناسک کے ٹریننگ کا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا آپ نے کہ نہیں؟ ٹریننگ ہم نے 29 سے سٹارٹ کی ہے, 2 تک تمام ڈسٹرکٹس میں ٹریننگ ہو رہی ہے. تمام ڈسٹرکٹس میں جو ہے ڈفرینٹ لوکیشن, وہ جیسے حج کمیٹی جو ہماری ہے اس کی ویب سائٹ پہ سارا ہے, اور ظاہر سی بات ہے خبر میں بھی آ جاتا ہے. تو ٹریننگ جو ٹرینرز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, یوزلی آپ ان کو نہیں بتاتی ان کے فون نمبرز تو آپ کے نہیں, وہ تو آپ کو حج سے پتہ چل جاتا ہے نا سارا کس دن. اب ہمارے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ٹریننگ ہے, فار ایگزامپل اننت ناگ میں کل سے ٹریننگ ہے. تو ہم نے ڈفرینٹ ہیڈ کوارٹرز پہ ٹریننگ ہے, ٹرینرز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. یہ تو ان ٹچ ہے ان کے ساتھ, ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارا جو ویب سائٹ ہے اس پہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا میم, یہ جو حاجی جو جاتا ہے اس کے پاس ایک پاسپورٹ, انٹرنیشنل پاسپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کی ویلڈٹی کیا ہونی چاہیے پاسپورٹ کی؟ حج جانا اور حج سے واپس. دیکھیے جن کا 10 سال کا ہے آلریڈی ان کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. 1 سال کی ویلڈٹی ہونی چاہیے. دیٹ از منیمم, کم سے کم مطلب جس دن وہ جائیں گے, مطلب تب سے لے کے واپسی تک 1 سال کا ہونا چاہیے. جی 1 سال کا. انٹرنیشنل پاسپورٹس کا یہ ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اب انٹرنیشنل جو ٹریول, یہ جو خادم الحجاج آپ بھیجتے ہیں حاجیوں کے ساتھ, ہر سال جاتے ہیں, اب کی بار آپ نے ان کی کوئی سلیکشن وغیرہ کی ہے؟ ہم نے ٹرینرز بھی سلیکٹ کیے, جیسے تقریباً میں فگر بتا دوں کتنے ٹرینرز ہم نے. سب سے پہلے ہم نے ٹرینر سلیکٹ کیے, اور ٹرینرز ہمارے جو ہو گیا اس کے لیے جو ٹریننگ وغیرہ دیں گے. اسی طرح ہم نے خدامس بھی کیے ہیں, اور ان کی لسٹ چلی گئی ہے منسٹری میں. ان کا باضابطہ انٹرویو ہوا, اور ایز پر جو حج پالیسی میں جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کرنا چاہیے, اسی طرح ہم نے ہماری وہی پریفرنس. دیکھیے اگر اب کی بار آپ کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں تو نیچرلی خادم الحجاج کی بھی تعداد بڑھے گی. ایسا ہے نہیں, ہم نے وہ 33% کا کچھ انہوں نے وہیں سے کہا تھا. دیکھیے یہی میں بات جو ہے, حاجی جو ہمارے لوگ اس باری حج پہ جانا چاہیں گے اس مبارک سفر پہ, ان کو میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو باضابطہ, یہ میں اپنے ٹرینرز کو بھی بولا اور خدام جو ہیں, انفیکٹ جب وہ انشاءاللہ یہاں حج ہاؤس آئیں گے تو میں خود ان سے بات کروں گی. اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ جو یہ خدام یہاں سے جاتے ہیں, یہ جناب ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی مرضی پہ. جی بالکل, تو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم کیا کریں, تو یہ اپنا حج شروع ہو جاتے ہیں کرنا. جب شروع میں نے میٹنگز لی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس پرپز کے لیے آپ کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ, تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پہلی ڈیوٹی آپ کی کیا ہے. پہلی ڈیوٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے حاجیوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن حاجیوں کا خیال کیسے رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے حاجیوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ہمارا حج ہاؤس جو ہے یہ ہندوستان میں پہلا ایسا حج ہاؤس ہوگا جہاں حاجیوں کو ہر ایک قسم کی سہولیت ملتی ہے. جب حاجی حج ہاؤس میں آتا ہے کچھ نہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. انفیکٹ جو بورڈنگ پاس ہوتا ہے وہ ان کو ہم بائی ہینڈ ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور پھر باضابطہ گاڑیوں میں چڑھاتے ہیں, فلائٹس میں چڑھاتے ہیں. جب یہ اس قسم کا ٹریٹمنٹ یہاں دیکھتے ہیں, مجھے کئی چیئر پرسنز ملے اور وہ ملے کہا جناب ہمیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے گھومنا پڑتا ہے, بورڈنگز تک کرنی پڑتی ہے. ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے, ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو جی, ہلو, اپنا تعارف دیں جناب, کون صاحب کہاں سے؟ ہلو ہاں کتس پہ کم حظ نا ونو پہ؟ جناب بہت محمد یوسف, اہن بہت چندرگیرا حاجن پہ. اہن حظ یوسف صاحب فرمائیو. میون عرض کہ تہ وونمت تک کھانا ہمارے اینڈرائڈ فون تلن سی. کیا ونمت؟ ہلو اہن حظ, تو یہ اینڈرائڈ فون گریس اس تگان زیادہ استعمال کرونی کی, مگر اس ونتو تھی اگر وہ تت ریاض الجنت من ات بکنگ آن لائن کر تمہ سات ناو جپن وغیرہ وار رٹن
کیا ہے جی تو آواز آپ پہلے جو میں آپ سے بات کر رہی تھی میں اس کو مکمل کروں گی. تو یہ خدام کا جو کام ہے سب سے پہلے یہ کام ہے کہ حاجیوں کو یہ بتانا کہ جیسے فار ایگزامپل جب آپ وہاں پہنچتے ہیں ابھی جیسے انہوں نے موبائلز اور سم کا مسئلہ اٹھایا ہے نا, تو یہ تمام حاجیوں کو میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے ہم نے یہ آپس میں ڈسکس بھی کیا ہے کمیٹی اور جو ہمارے آفیسرز ہیں کہ ہم جو خدامز کے ساتھ بھی ہم نے یہ بات کی, ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ امیڈیٹلی جیسے گروپ بنے گا ہماری فرسٹ پریفرنس ہوگی کہ ڈسٹرکٹ وائز ان کی فلائٹس ہوں, اس میں ہے کہ ہمسایہ بھی ساتھ ہے جان پہچان کے بھی ہمارا پہلے یہ کوشش ہوگی. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ایکٹیو ممبرز اس کے ہوں گے ان کا ہم گروپ بنائیں گے. اب آپ کو اندازہ لگائیے 350 حاجی اور ایک خدام ہے. 350 حاجیوں کو ایک خدام کیا کرے گا؟ فار ایگزامپل ایک حاجی بیمار ہو جاتا ہے تو فرسٹ پریفرنس تو اس خدام کی ہے اس بیمار حاجی کے ساتھ رہنے کا, تو وہ جو باقی حاجی ہیں وہ اس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے. اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک گروپ بنائیں گے, ہم دیکھیں گے اس جو گروپ میں کون ایکٹیو 4-5 لوگ ہیں جن کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا جو ان ٹچ رہیں گے سارا ان کے ساتھ خدام اور وہ آپس میں رابطے میں رہیں گے. سو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو حاجی ہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں, فار فلنگ ایریا سے آتے ہیں, کئی لوگوں کو ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا, گھر سے پہلی دفعہ باہر بھی نکلے ہیں, سو ان کو پھر کبھی کبھی لفٹ میں چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بھی ان کو سمجھانی ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹریننگ کے دوران ہوگی اور جب انشاءاللہ ہمارے حج ہاؤس میں آئیں گے تو ہم ان کو ایکسپلین کریں گے کہ کس طریقے آپ نے کرنا ہے. حاجیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جس آپ سفر پہ جا رہے ہیں جب اس سفر کے لیے کوئی بھی مسلمان جاتا ہے تو ایک ہی دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے. تو آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے وہاں پہ تھوڑا کیا بہت مشکلات آئیں گی, خاص طور پہ وہ 5 دن جو ہوتے ہیں ان میں مشکلات آئیں گی. ہماری طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ جو خدام آپ کے ساتھ جائیں گے وہ پوری طرح سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور ہم بھی یہاں ہم خود مانیٹر بھی یہاں کریں گے. ہم یہاں بھی رکھیں گے اپنے ٹیلی فون نمبرز رکھیں گے, ان گروپس کو حاجی جو ہے نا گروپس, کہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہمیں فون کیا یا واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. لیکن ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں پہ اب حج کرنے جا رہے ہیں, ایک بہت ہی مشکل سفر پہ جا رہے ہیں. ہمیں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع ملا ہے وہاں جانے کا, یہ اللہ کی رضا کے بغیر تو ہے نہیں, یہ ہمارا فیتھ ہمیں کہتا ہے. دوسرا یہ بھی ہمیں سوچ کے جانا چاہیے کہ وہاں بزرگ اور عورتوں کا خاص خیال رکھا جائے. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے آپ کا خدام آپ کے کپڑے بھی دھوئے گا پھر وہاں سے جا کے یہ بھی کرے گا تو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایسی شکایتیں ہاں خدام بھی دونوں طرف سے یہ کہتے ہیں, دونوں طرف سے آتے, حاجیوں کی طرف سے اس قسم کی شکایت آتی ہے, خدامس کی طرف سے. تو ہم نے مل جل کے ایز اے گروپ کی طرف چلنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کس طریقے سے اس سفر کو آسان کیا جائے اور کس طریقے, اور یہ مل کے ہوگا. یہ اگر آپ سوچیں کہ ایک خدام کرے گا صرف 350 حاجیوں کا وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ان لوگوں کو خود بھی جب مینٹلی پریپیئر ہونا ہے, تیار ہو کے جانا ہے کہ وہ 5 دن جو ہیں جو ہمارے حج کے ہیں اس میں مینا سے لے کے وہاں تک ہمارے کیا کیا مشکلات ہیں. اسی لیے ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ حاجیوں کی کیوں ہوتی ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے فلانی جگہ یہ ہو سکتا ہے, کئی جگہ آپ کو راستہ بھول جاتا ہے, کئی جگہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے, زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بزرگ حاجی ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے بیکاز ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. اچھا دیکھیے آپشن کیا ہے آپ کے پاس, آپشن یہ ہے کہ آپ آج ساری دنیا جو ہے ٹیکنالوجی سے جڑی ہے. اب اگر یہ نہیں ہے لیکن ان کے گروپ میں ایسے 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے, سو ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ہم خود ملیں گے ڈسٹرکٹ وائز, ہم خود ملیں گے جب انشاءاللہ ان کی فلائٹ سے پہلے ہم ڈسٹرکٹ وائز ان حاجیوں سے ملیں گے اور جو یہ ٹریننگ سیشن اٹینڈ کریں اس میں پوری طرح سے باضابطہ طریقے سے ان کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا کس طریقے سے کہاں جانا ہے, پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, پھر ہم نے کیسے کرنا ہے, کس جگہ. جیسے فار ایگزامپل اکاموڈیشن ہمارا کام نہیں ہے, یہ اس گورنمنٹ کا کام ہے. جیسے آپ کی فلائٹ شیڈول آ جائے گا تو آپ کو ود کور آ جائے گا کہ آپ کی اکاموڈیشن فلانی جگہ ہے. سو جیسے اکاموڈیشن کا ہوتا ہے پھر خدام جو ہے یہ جب اکاموڈیشن ان کی ہو جائے گی ایک بلڈنگ میں ہوں گے پھر خدام ان کو سب کو بلائے گا, چاہے کسی ایک جگہ بلائے, ہال میں بلائے, اور ان کو بتائے گا کہ ہم نے سفر کہاں سے شروع کرنا ہے, کیسے. یہ تمام حاجی جانتے ہوں گے اور کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. ہمارے اتنے سارے ڈاکٹرز کی سلیکشن ہوئی ہے, باضابطہ طور پہ ایک ہاسپٹلز وہاں اسٹیبلش ہوتے ہیں, وہ بتائے جائیں گے ان کو کہ اگر خدا نخواستہ تکلیف ہو خدام کو کانٹیکٹ کر کے ان ہاسپٹلز جو بنے جاتے ہیں لوکل ڈاکٹرز بہت سارے ان کی ٹیم, اس میں حج کمیٹی کا رول نہیں ہے, وہ گورنمنٹ آف انڈیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خود ان کی سلیکشن کرتا ہے اور وہ جو لوکل ڈاکٹر کافی لینگویج بیرر ہوتا ہے وہاں کافی تعداد میں جا رہے ہیں. جی کافی. We have a call online. ہیلو ہیلو جی جاوید احمد بول رہا ہوں سنوار سے. جی جاوید صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے بیسکلی جتنے جو
ड्रा निकला, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में काफी लोग वेटिंग में है अभी जी उनका कुछ चांसेस है क्या एडिशनल सीट्स आ सकती हैं क्या? जी सफीना जी सुन रही हैं, उनको बताइए। जैसे मैंने आप शुरू में ही कहा कि हमारे 2700 लोग जो हैं वो वेटिंग में है, और इसके बावजूद कि हमें हाईएस्ट कोटा इस साल मिला, तकरीबन 11,500 हमको कोटा मिला, उसके बावजूद जो हमारा वेटिंग है 2700 है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो वेटिंग होगा उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मिलेगा वो हमें ही मिलेगा, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। जी उम्मीद रखिए शायद वेटिंग में आपका नाम भी आ जाए। दुआ कीजिए। जी जी जी। अच्छा ये बताइए हज ऑपरेशंस कब से शुरू कर रही हैं आप, कब से? व्हेन विल बी द फर्स्ट फ्लाइट गोइंग ऑन? टेंटेटिवली 21-22 है, लेकिन अभी शेड्यूल आया नहीं है। अच्छा जी अभी शेड्यूल आया नहीं है, प्रोसेस तो शुरू हो गया है, काम तो चल रहा है, ट्रेनिंग शुरू हो गई, खुदाम्स की लिस्ट चली गई, बस ये तो है। अच्छा कुछ आपके इस तरह का प्रोग्राम बनाया है कि कितनी फ्लाइट्स रोज जाएंगी? देखिए अंदाजे से 3-4 फ्लाइट्स तो होनी चाहिए। अच्छा रोज? हाँ रोज, डेली की बेसिस पे। अच्छा जो हाजी होंगे उनको पहले हज हाउस ही आना पड़ेगा, आपने क्या प्रोग्राम बना रखा है? हमने बैठना है और अपने कमेटी मेंबर्स बुलाने हैं इमीडिएटली ट्रेनिंग सेशन के बाद। जैसे ट्रेनिंग सेशन वेटिंग का जैसे होगा, वेटिंग के बाद हजों को नॉर्मली जो उनका प्रोसीजर होता है वो हज कमेटी ही आते हैं, हज हाउस आते हैं, हज हाउस में ही इनका सारा कुछ, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सामान भी वही, सामान भी वही, सारा कुछ। अभी मैं आपके थ्रू सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपना पासपोर्ट, अभी 10 तारीख को हमारा जो वीजा पासपोर्ट गए ना वीजा के लिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 तक वो आ जाएंगे। फिर इनको अपनी करेंसी पहले ही चेंज करके रखनी चाहिए, किसी भी, इवन हम जेके बैंक से भी कर रहे हैं बात, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गए थे उनसे भी बात करने, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये पैसा अपना एक्सचेंज कर सकते हैं जितना इनको ले जाना है। अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हो तो हमारे यहाँ भी हज हाउस में काउंटर लगता है, मगर वो लास्ट मोमेंट पे होता है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे वो परेशान हो जाता है हाजी। बेहतर है कि सारी तैयारी वो पहले करके रखें, उसके बाद जो है दोबारा हमें इन सबको कितना कैश ले जाएंगे ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी अपनी चॉइस। पहले होता था, पहले होता था जी, पहले होता था 2100 रियाल हुआ करता था। अब अच्छा जम्मू के वो है वो कॉल ऑनलाइन। हेलो 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 जी, अपना तारुफ दे रहा हूँ, कौन साहब कहाँ से? हाँ जी मैं जहूर बोल रहा हूँ लाल बाजार से। जी जहूर साहब फरमाइए। मुझे बात करनी है इनसे, मंजूर साहब। हाँ जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी आप खैरियत से हो? जी जी अल्लाह का करम। हाँ जी मैं जहूर साहब बोल रहा हूँ जी, हाँ लाल बाजार से। सवाल पूछिए सर। हाँ जी हमारा है वेटिंग 1804 1805, क्या हमें चांस है? अच्छा अभी आपका कंफर्म नहीं हुआ है, अभी आप वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं? हेलो आप वेटिंग का पूछ रहे हैं, वेटिंग में आपका चांस है? वेटिंग में है चांस? ये देखिए जब ये कुरा हुआ और जब लिस्ट डिक्लेयर हुई उसी टाइम वेटिंग लिस्ट जो है वो ऑनलाइन है जी। तो मैं इनसे गुजारिश करती हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रही मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि जो ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट हमारी है, जो ऑनलाइन उन्होंने मेल से किया हुआ है उसका भी एक समझिए कुरा हो गया है, जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 होगा इसी हिसाब से जो कवर पेज आता है ना कवर नंबर उस हिसाब से फिल होगा। तो अगर 2000 क्रॉस किया तो आपकी उम्मीद है। अगर साहब ये डिपेंड करता है कि कितना हमको अवेलेबल इनको होंगी एडिशनल सीट्स, अगर उतनी ज्यादा हुई होंगी तो आपका भी इस पे नंबर आ जाएगा। उम्मीद है जी। अच्छा ये जो जम्मू से हाजी हमारे आते हैं उनको तो श्रीनगर ही पहुंचना पड़ता है, बिल्कुल, तो यहाँ आपने उनके लिए क्या बंदोबस्त कर रखा है? यहाँ प्रॉपर हमारा अच्छे, आपको पता है कि हमारे पास अकोमोडेशन ठीक ठाक है, हज हाउस में अकोमोडेशन है, उनका बाज़ाब्ता ख्याल रखा जाएगा। और इसी तरह हमारे लद्दाख के साथ ही, हालांकि उनकी कमेटी अलग है, इस बारी लद्दाख की अपनी हज कमेटी बनी है, लेकिन उसके बावजूद आना तो जो है तो यहीं से करना पड़ेगा उनको, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से भी उनको वो परेशानी नहीं है, वो सारा उनका ख्याल रखा जाएगा वहाँ पे। साथ साथ मैंने जो एडवांस आना पड़ेगा या 2 दिन? वो तो ऑब्वियसली देखिए कई लद्दाखी है ना जो यहीं पे रहते हैं, वो तो मॉर्निंग में ही आएंगे। सही बात। जिनको दूर से आना है ऑब्वियसली 1 दिन पहले आएंगे, जी जी, है ना, 1 दिन पहले आएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम नेचुरली जिस पर्पस के लिए हज हाउस बना है वो हम नेचुरली पूरी कोशिश करेंगे कि हाजियों को जो है कोशिश हमारी होगी तो कि इनको अच्छी सहूलियत मिले और अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान करे, वहाँ जो इतना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन करना है, इसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं होता हमारे यहाँ। सो इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से बात उठाई है। जब मैं पहली दफ़ा जब मैं चेयरपर्सन गई तो मैंने देखा कि मुंबई से दुगनी हाइट का तो वहाँ पे घास ही था। हाँ ऐसे हालात थे। हाँ बुरा नहीं मानना, लेकिन हम मुसलमानों को थोड़ा सा ये नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है और ये कंट्रीब्यूशन करने का हमको नहीं है, वो एक किस्म की सोच हम में नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एनीवेज जो मुझसे हो सकेगा। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात उठाई, उसके बाद मैंने
ہمارے جو ڈی سی سری نگر ہیں، تو 1.5-2 کروڑ کا ہم نے ڈی پی آر بنائے اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کہ اس میں کس طریقے سے ہم لینڈسکیپنگ کریں گے، فوارے دیکھنے بھی اور اس کی مینٹیننس وغیرہ جو ہے اس حساب سے بھی ہم اس کو کریں گے. اور لیٹر آن جو ہے جتنی اچھی فیسلٹیز ہوں گی اتنا حاجیوں کو آرام بھی ملے گا. دور دراز کے حاجی جو ہمارے یہاں آتے ہیں، جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو آپ ان کو اچھی فیسلٹیز دے پائیں گے. تو سائڈ بائی سائڈ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اگر مان لیجیے آپ کی 4 فلائٹس ہو، نارملی اب تک جو میں نے دیکھا ہے 2 فلائٹس پر ڈے آپریٹ ہوتی ہیں. اگر 3 ہوئی 4 ہوئی یا جموں سے زیادہ آپ کو پیسنجر، نہیں وہ تو اتنے ہیں نہیں ہمارے اکاموڈیشن وہاں ہے آپ کی؟ جی بالکل ہماری اکاموڈیشن ایسا، ہمیں اکاموڈیشن کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کووڈ کے دوران یوز کیا گیا تھا، اجوز ہمارا پراپرلی یوز ہوا تھا. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اردہ شیت یہ ڈپینڈ کران کہ اور کتا واتن یمن فردر ایڈیشنل سیٹ میڈم یمن گژھِ تسلی تہندِ سۭتۍ. دیکھیے ہمیں امید ہے کہ جب ویٹنگ لسٹ کا ہمیں آئے گا اور جو اوورآل جو باقی اسٹیٹس میں سے جو ڈراپ آؤٹ ہوں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ کشمیر کو ہی ملے گا، مینس جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو ہی ملے گا. آپ کتنے ہوتے ہیں وہ تو میں ابھی کہہ نہیں سکتی ہوں، وہ تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں. اب جس کا میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ ویٹنگ لسٹ بھی ہماری جو ہے وہ آلریڈی آن لائن ہے، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر 1000 تک ہیں تو کیا آپ کا نمبر آئے گا کہ نہیں، انسان کو نا تھوڑا پتہ ہی چل جاتا ہے. سپوز اگر 1000 ہم کو ملا تو پھر سیدھا پتا چلے گا کہ کون لوگ جو ہیں آپ کو آلریڈی وہ آن لائن لسٹ. اچھا ابھی آپ کو پتا ہے آج کی ڈیٹ میں کہ کتنا ویٹ یہ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ وزن جو آپ سامان لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. جیسے تھا ہمارا ویسے اس میں بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، جیسے ان کو ملتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں، کون سی نہیں لے جا سکتے ہیں، وہ حاجیوں کو باضابطہ ایک بکلیٹ ملتی ہے، اس حساب سے. نہیں تو ایئرپورٹ پہ بہت پریشانی ہوتی ہے. یہ اپنے بیگیج کا سائز تو نہیں ان کو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ صاحب آپ کے بیگیج کا سائز 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یا 4 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جو میں نے کہا نا جو بکلیٹ ہے میں تمام حاجیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ پڑھ لیں، جو جس طریقے سے اس میں کہا گیا اسی طریقے سے سامان لایا جائے، اور جو چیز منع کی گئی ہے وہ نہیں لانی چاہیے کیونکہ پھر وہاں ایئرپورٹ پہ پرابلم ہوتی ہے. اور جو لوگ پڑھے لکھے ہمارے حاجی نہیں ہیں، اسی لیے میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ وہ بکلیٹ جو ہے اس کو 1-2 دفعہ اس کا مطالعہ کر لیں، اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو کسی اپنے بچے کو یا ہمسائے کو یا جان پہچان والے کو کہیں وہ آپ کو پڑھ کے بتائے کہ آپ کو جو ہے کیا کیا لے جانے کی اجازت ہے اور کیا نہ لے جانے کی اجازت ہے، اس طریقے سے اپنا سامان کریں، ادروائز بہت پرابلم ہوتی ہے. اچھا یہ آپ کو ابھی پتا ہے کہ کتنے دن ان کا سٹے ہوگا سعودی عربیہ میں؟ آپ نارملی آپ کو تو پتہ ہی ہے 40 دن کا ہوتا ہے، تو وہی ہوگا اور کیا ہے 40 to 60 وہی 40 to 60 وہی جب تک اس میں تو کوئی چینج ہے نہیں ابھی تو مجھے نہیں لگتا. اچھا یہ مناسک حج کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ کس چیز کا؟ یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے یہ صرف یہاں حج ہاؤس میں ہی ہے سری نگر میں یا ڈسٹرکٹس میں؟ جیسے فار ایگزامپل 12 جیسے اننت ناگ مطلب ہم نے رکھا ہے نا حاجیز، جیسے کل اننت ناگ میں شانگس اور الگ الگ علاقے کی لوگوں کو ٹریننگ دی، آج بھی وہاں ٹریننگ تھی، کل تھی وہاں بارہمولہ، آج وہاں پر ٹریننگ ہے، کل ہے ڈفرینٹ کنزر میں ہے ٹریننگ. تو یہ تو آلریڈی ہے. ٹنگڈار والے جو ہیں ان کو اپنے وہاں پر ٹریننگ ہے. سفینہ جی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب میں کئی بار یہ حج آپریشنز کور کر رہا تھا دوردرشن کے لیے تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کبھی حج کے لیے جاتے تھے. اب کی بار میں نے کچھ سنا ہے کہ اس طرح کا ٹیبو ہے کہ ایج جو ہے وہ ایج 12 سے نیچے 12 سال سے نیچے نہیں ہوگا. اچھا مطلب ایک کور میں ایک فیملی کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں؟ 4 لوگ. جا مطلب اس میں یہ اگر ایک ہی سیریل کا نام آیا تو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ کور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر جتنے ہوتے ہیں 3-4 لوگ جو ہیں وہ ہیں. یہ جو اکاموڈیشن کا سلسلہ ہے مکہ شریف میں نارملی 2 طرح کی اکاموڈیشن ہوتی ہے، ایک گرین اور ایک عزیزیہ. عزیزیہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے 7-8 کلومیٹر اور گرین نزدیک ہی ہوتا ہے حرم پاک کے نزدیک. اب ہر آجی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو گرین ہی ملے، نزدیک ہی ہو. تو اس طرح کا کچھ آپشن ہے آپ کے پاس کہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گرین میں زیادہ یا عزیزیہ میں؟ نہیں دیکھیے جو ہم حج کمیٹی آف انڈیا یا ان کے تھرو جو حج کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی اکاموڈیشن تو عزیزیہ میں ہی ہوگی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بیٹر فیسلٹیز ہمیں ملیں تو اس کے لیے پرائیویٹ ٹور اینڈ ٹریولز والے ہیں، پھر 10 لاکھ 12 لاکھ چارج آپ کو کریں گے، 5 اسٹار ہوٹل. گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اکاموڈیشن ہمارا نہیں ہے. اکاموڈیشن جیسے ہمارا فلائٹ شیڈول آئے گا اکاموڈیشن کام کرنا جو ہے وہ جدہ والوں کا ہے، وہ کام کرتے ہیں، اس میں ہمارا رول نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہوتا ہوگا گرین ملتا تھا.
وہ مجھے آپ کیونکہ بعد میں جب وہاں سے آتے تھے نا ارائیول پہ تو تب وہ کہتے تھے کہ صاحب میرا تو گرین میں تھا, مجھے عزیزیہ میں دیا گیا. میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں, تب ان کو کہتے تھے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ کو عزیزیہ ملا نا, ہم نے گرین کے لیے چارج کیا, ریسٹ آف دا منی ول بی ہو سکتا ہے ایسا ہو. نہیں ایسا نہیں ہے, آل اوور انڈیا ایک ہی پیسہ بھرنا ہے. عزیزیہ میں گرین اور یہ میں نے نہیں دیکھا ہے. جتنا پیسہ آپ نے سرکاری طور پہ بھرنا ہے ہر ایک حاجی کو اتنا ہی بھرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے گا جناب میں آپ کو 1 لاکھ ایکسٹرا دیتا ہوں لیکن ہماری اکوموڈیشن وہاں کر دو, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ غلط ہے. اچھا, یہ جو بغیر محرم کے خواتین کا پچھلے کچھ سالوں سے سلسلہ شروع ہوا آج میں, اب کی بات ہے کچھ ایسی لیڈیز جو بغیر محرم کے جا رہی ہیں؟ ہمارے یہاں سے تو 132 جا رہی ہیں, آل اوور انڈیا شاید 4,500-5,000. ان کا آپ نے کیا سلسلہ مجھے رکھا لگتا ہے ہوا کہ ان کے گروپس ہوتے ہیں؟ ان کے گروپس ہوں گے, سپریٹ بلڈنگز ہوگی. اچھا, سپریٹ بلڈنگز, خدام الحجاج بھی ان کے اپنے ہوں گے. جی 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 بالکل. اچھا, یہ جو محرم ہوتے ہیں یہ نارملی جن کو جو ساتھ لے جاتے ہیں یہ کون ہوتا ہے؟ جو کلوز ریلیشن میں ہے, اور کون ہے؟ بلڈ ریلیشن, ہسبینڈ, وائف, بیٹا, بھائی, باپ. اچھا, جو ایج لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اکمپنی ساتھ ہوتا ہے, یس. اب اکمپنی کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ شوڈ ہی بی دا حاجی فرسٹ یا فرسٹ ٹائمر ہونا چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا فرسٹ ٹائمر بھی ایسا نہیں ہے. ریپیٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریپیٹرز کے لیے نو ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. دیکھیے وہاں پہ جو 70 سال سے اوپر ہوتے ہیں نا ہمارے حاجی, تو ظاہر سی بات ہے فزیکلی ویک ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے تھرو میں اور بھی تمام حاجیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنا فرسٹ ایڈ جو ہوگا, اور جس کو جو تھوڑی پرابلمز ہوتی ہیں نا میڈیسن کا پراپر خیال رکھیے گا, اور برابر جتنا آپ کو اندازہ ہوگا 40 دن کی ہے یا 2 مہینے کی میڈیسنز آپ کو یہاں سے ساتھ لے جانی چاہیے. کیونکہ وہاں پر ٹھیک ہے وہاں ڈاکٹرز ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن پھر میڈیسن بڑا مشکل سے بھی ہوتا ہے نا. میڈیسن کے ساتھ اس ڈاکٹر کا پرسکرپشن بھی ہونا چاہیے باضابطہ طور پہ, کیونکہ باضابطہ طور پہ اس کا وہاں نہیں چلتا پرسکرپشن کے بغیر وہ ایئرپورٹ پر. مجھے یاد ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے گئے تھے, میں اور بیگ صاحب 2007-8 کی بات ہے, تو ہمیں ہمیں ہیڈ ایک کی میڈیسن نہیں ملی, وہاں کسی نے نہیں دی. تو اس لیے میں گزارش کرتی ہوں سب لوگوں سے کہ کم سے کم 2 مہینے کا جس کا اپنی تھوڑی بہت پرابلم, جیسے الرجی کی پرابلم ہے فار ایگزامپل, پیٹ خراب ہونے کی دوائی ہے نا, اس کا اینٹی بایوٹک ہے, یا فار ایگزامپل یا بی پی کی دوائی ہے, یہ جو میں یہ کہتی ہوں اس طریقے سے, یا جتنا آپ کا فرسٹ ایڈ کا بنتا ہے, یا کسی کو یہ بلڈ پریشر کی پرابلم ہے رہتی ہے, کسی کو ہارٹ کا کوئی معمولی ڈائبٹیز کا ایشو رہتا ہے, یہ اپنی تمام میڈیسن جو ہے کم سے کم 2 مہینے کی جو ہے ان کو ساتھ لے جانی چاہیے. اچھا, یہ بتائیں کہ حج بدل ایک ہوتا ہے کیٹیگری, حج بدل کے لیے آپ نے اس بار کوئی کسی کو انٹائٹل کیا ہے؟ کچھ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں, ایسا کوئی ہمارے پاس کیس ابھی تک نہیں آیا. نہیں آیا حج بدل کا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے تھے, وہ تو ہوتا ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ حج بدل کے لیے جس کو وہ نامینیٹ کریں وہ حاجی ہونا چاہیے, وہ جا سکتا ہے, حاجی ہونا چاہیے, وہ حاجی ہونا چاہیے, کر سکتے ہیں, جو نہ کریں. اچھا, کوئی حاجی جس کو سیٹ ملی ہو جو جانے والا ہو, کین ہی پریپون اور پوسٹپون ہز ڈپارچر؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بہت ایکسیپشنل کیس میں ہوتا ہے کہ کوئی پہلے جانا, دیکھیں فار ایگزامپل کسی کی بیٹی کی شادی ہے, میں بتاؤں, وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے حج ہاؤس میں ایک ریپرزنٹیشن دے کے کہ میری پہلی فلائٹس رکھو. کسی کو کوئی پرابلم ہے تھوڑا سا, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ وائز ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جب ایک ڈسٹرکٹ کے ایک ساتھ جائیں گے تو ہمسائے ہیں, جان پہچان کے ہیں, تو ایک گروپ بن جاتا ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب فلائٹ سیم ہو تو اس سے یہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ان کو بلڈنگ بھی سیم مل جاتی ہے, وہ ایک ایزی ہو جاتا ہے, پھر ان کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ چیزیں تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں. آپ کی بات کوئی ڈسکریشنری کوٹا اویلیبل تھا؟ کیونکہ پہلے تو ڈسکریشنری کوٹا ہوتا تھا ایم پیز کے پاس, منسٹرز کے پاس. اس میں آپ کو جوک ایک بتاؤں, ویسے پہلے تو میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں ان کو کہ انہوں نے یہ سارے کوٹے ووٹے ختم کر دیے. اچھا, یقین کریں کہ مطلب یہ پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ سے لے کے ایم پی سے لے کے منارٹی منسٹری سب کے پاس کوٹا ہوا کرتا تھا, لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا پوائس جرنی ہے, اس میں کیا کوٹا ہے بھائی, عام لوگوں کے لیے رکھ دو, تو جتنے ہیں اگر اس میں کم بھی ہوں, لیکن آپ اس کا دیکھیں میسج کتنا بڑا ہے کہ جو آئے گا قرآن میں, جو آئے گا, کوئی سفارش پہ, مطلب حج پہ جانا ہے تو سفارش کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے اپنے ایک جان پہچان کے تھے, انہوں نے کہا میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے یہ کیے ہیں. ایک کالر جڑا ہے. اچھا چلے آپ. ہلو. ہلو جی, ہاں, اپنا تعارف دے صاحب. ہاں, اپنا تعارف کمار چھو؟ فدا علی. کتس پہ چھو بولان؟ علمگیر والے. وۄنۍ پرٛژھتو سوال کیٛاہ چھُ پرٛژھُن؟ سوال چھُ مےٚ یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ مےٚ چھُ یِمن مناسِک حجس مُتعلق پرٛژھُن. اہن حظ پٔرِو, پرٛژھِو حظ پرٛژھِو. پرٛژھِو کیٛاہ چھُ پرٛژھُن؟ جناب اَسہِ اوس یِمن دوستو عرض کہ مطلب مناسِک حج یِم کران چھِ
سچ مطلب ابھی کمپلیکیٹڈ جاب اگر یہ چھنا یہ ممکن کہ مطلب حج ہفتس میں یا کن جائے بند یہ آسان یہ ٹریننگ امپارٹ کران حاجی کہ تمیک ہیکان ریپلکا یہ پریکٹیکلی جب مطلب یہ حج بیت اللہ کی تتن کت کن گھن یا مطلب ابراہیم گھن صفا مروا کت کن پریکٹیکلی تک تمیک بھی ریپلکا اگر بناو تو یوز ان پڑھ کم ذہن تمیک تری فکر کت کن پتہ اس تمہیں ماسٹر اس تمہیں ٹیچر سو پریکٹیکلی ہائی سو تو یہ ہے یہ ممکن گھت کہ مطلب تیس ریپلکا بنایا زمین دون ترین کنالن پہ تو سہ ہیکا اصل طریقہ من یم تہ ارکان حجک تم ہیکان اصل پہ ادا کر بس وہ سوال ہے اگر یہ اتھ غور فکر گھا مے باسان سو تک دینی مسائل من گھو کوتر ہی جاتے یہ گوس پیور ارکان گوس پیور کن جائے صحیح جی دیکھیے میں ان کا سوال سمجھ چکی ہوں جب ہم نے ٹرینرز کا انٹرویو لیا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جتنے ارکان ہیں حج کے وہ آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے. تو ٹرینر بھی ہم نے ایسے نہیں لیے کہ کوئی بھی آ گیا. آڈیو ویڈیو مجھے لگتا ہے دیکھیے کئی جگہ ہم نے جامع مسجد میں کیا وہیں جگہ ملی ہمیں ٹریننگ کی, لیکن ان کا مشورہ صحیح ہے. ان کا مشورہ جو ہے مجھے لگتا ہے ایک تو اس حوالے سے میں بات کروں گی اپنے آفیسر سے کہ کس طریقے ہو سکتا ہے 11,500 10,000 لوگوں کو آپ نے لائیو دکھانی ہے کوئی چیز. تو یہ صرف ڈسٹرکٹس پہ ہی پاسبل ہے. جب آپ مناسک حج کریں گے اس وقت آپ ایک چلا سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, صفا مروا ایسے کرتے ہیں. اور آج دوسرا میں یہ کہوں گی کہ آج مجھے لگتا ہے گاؤں میں کہتی ہوں اتنے رورل ایریاز میں جتنا وہ لوگ جانتے ہیں یوٹیوب چلانا, لیٹ می ٹیل یو ہمارے بچے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں, آپ اوپن کر سکتے ہیں لنک آپ کو پتا ہے. لیکن پھر بھی میں جو ہے اپنے ساتھیوں سے بات کروں گی اور اس میں کوئی دیکھیں گے کوئی وے آؤٹ اگر آتا ہے, کوئی راستہ اگر نکلتا ہے. ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. جناب میرا یہ سوال ہے جو آپ والیم بھیجتے ہیں حج کمیٹی کے ساتھ جی, تو کیا ان کا پھر مطلب واپس پہ جب حاجی صاحبان واپس آتے ہیں کیا ان کا فیڈ بیک آپ لیتے ہیں پھر کہ نہیں؟ یہ ضروری ہے. یہاں سے تو خادم جاتا ہے, معلم تو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں کسی کو, کوئی جان پہچان والا ہو کوئی کچھ ہو. یہ ضروری ہے کہ فیڈ بیک وہاں سے ملے. یہ جو ان کی تربیت یہاں کی جاتی ہے کیا حاجی صاحبان سے یہ برابر اسی طرح ادھر پیش آتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز اس پہ سکینہ جی سے میں یہ سوال کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے سارے لوگوں سے جو دیکھیے شاید آپ نے شروع میں جب میں حج کمیٹی کی چیئرپرسن بنی تو شاید آپ نے میرے انٹرویوز نہیں دیکھے ہوں گے یا سنا نہیں ہوگا مجھے, لیکن ہر چیز جو ہے وہ انصاف کی بنا پہ بات کرنی چاہیے. مجھے فیڈ بیک جو آیا تھا جب میں نے ای میل ایک کریٹ کیا تھا تو خدام الحجاج کے حوالے سے بڑی شکایتیں آئیں. اس کے بعد میں نے بات کی, کچھ حاجیوں سے بھی بات کی, خدام سے بھی بات کی. میں نے کہا کیا ریزن ہے؟ دونوں طرف سے مشکلات تھی. پہلی بات یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ 350 لوگوں کے ساتھ ایک انسان ہے, ایک آدمی ہے. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ 350 لوگوں کو, اور وہ 5 دن جو بڑے مشکل ہیں. آپ کو لڑنا تھا تھوڑا زیادہ. نہیں وہ نہیں ہوتا, آل اوور انڈیا اس کا ایک شیئر ہوتا ہے 33%. تو لڑائی تھوڑا ہے کہ میں تلوار لے کے نکلوں گی اور کہوں گی, طریقہ ہوتا ہے بات کا. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہے کہ ہم اس سفر پہ جا رہے ہیں جو بڑا مشکلات کا سفر ہے, آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو حج ہاؤس میں آپ کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے جو کہ ہم آپ کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیجئے گا کہ جب کروڑوں لوگ وہاں پہ ہوں گے تو اس وقت آپ کو ایگزیکٹلی وہ ٹریٹمنٹ ملے گا. آپ کو تھوڑی مشکلات آئیں گی, لیکن ہم نے اس باری اس کا ایک یہ طریقہ نکالا ہے. ہم نے اپنے خدامس کے ساتھ, اور فیوریٹزم کی بات نہیں ہے, پراپر جو یہ ہوا پراپر طریقے سے انٹرویو ہوا خدامس کا, جس میں پراپر ایک کمیٹی بیٹھی گئی اور مارکس دیے گئے. ایک ممبر کو نہیں پتا تھا کہ دوسرے ممبر نے کیا مارکس دیے. اس کے بعد ٹوٹل کر کے جو ہے ہم نے اس کو کیا اور دیکھا جی کون جو ہماری نظر میں لگا کہ یہ کر سکتا ہے. اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ مشکلات آ سکتی ہیں, حاجی لوگ آپ کو ایسے کر سکتے ہیں. جب ان کی ہم سٹوری سنتے ہیں تو ہم ایک پیرلل سٹوری, ڈیفرنٹ قسم کی سٹوری سنتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ انسان جب یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کہ اس پاک جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ میں نے سب سے اپنا یہ بڑا فرض پورا کرنا ہے, تو سب سے بڑی بات جو ہمیں آنی چاہیے وہ ہماری ندامت ہونی چاہیے.
حج کر کے اس کے بعد ایک مسلمان کو اس کے بعد چاہیے کیا؟ لیکن آپ کو پھر میں گزارش کرتی ہوں، خدام الحجاج ہوں یا میرے حاجی بھائی ہوں، نوجوان جو اس میں جا رہے ہیں ان سے میں اپیل کرتی ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے، ہمسائے کا خیال رکھیے. یہ ہم نے ایک ٹیم ورک کی طرح وہاں جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کے ہم نے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے سفر کو آسان رکھیے. لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گی تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے میرا یہ لفظ آپ کو کڑوا بھی لگے. اگر یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ اللہ کے گھر ہم جا رہے ہیں، اللہ کی سبمیشن میں ہم جا رہے ہیں، ہم اپنی پرانی غلطیوں کو معاف کر کے ایک ریبرتھ کی ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اب ہم نے ایک نئی زندگی ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے، تو آپ اس عقیدے کے ساتھ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان خود کر دے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم کو وہاں پر 10 لوگ کھڑے ہوں گے جو ہم کو پھر یہ بھی کر کے دیں گے وہ بھی کر کے دیں گے، تو مجھے معاف کر دیجیے گا. نیت جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا سفر آسان رکھے اور جتنا ممکن ہو سکے گا خدام ہمارے ان کو اور یاد رکھے گا. میں نے اس دن کہا تھا کہ جو خدام پہلی اپنی فرسٹ ڈیوٹی اس کی ہے حاجی کا خیال رکھنا. لیکن خیال کیسے رکھنا ہے؟ کپڑے تو نہیں نہ دھوئے گا اس کے. خیال ایسے رکھنا ہے کہ جہاں حاجی بیمار ہو گیا اس کے ساتھ رہنا ہے، جہاں حاجی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کیا جانا ہے پورا بتانا ہے، جہاں اس کا فار ایگزامپل موبائل کا پرابلم ہے سمز وغیرہ کر کے دینے ہیں. ایسی چیزیں جو ہیں وہ خدام کی ڈیوٹی ہے جو اس کو نبھانی ہے ہر صورت میں. تو میں یہ گزارش پھر آپ سے کرتی ہوں، یہ اپیل میں آپ سے کرتی ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمان ہیں وہاں پہ، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں کتنا رش ہوگا. تو آپ مینٹلی یہ پریپیئر ہو کے جائیے کہ ہم نے جو ہے یہ 5 دن کس طریقے سے کرنے ہیں اور اس سے مزید اپنے ہمسائی کی مدد کیسے کرنی ہے، کس طرح اپنے ساتھی کی مدد کرنی ہے، یہ ایک سوچ لے کے جائیے گا. اور میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں اگر مجھے یہ لگا کہ کسی خدام نے وہاں پر جو ہے اپنی ڈیوٹی جو ہے انصاف سے نہیں نبھائی تو آپ دیکھیں گے کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی. وہ پرانا زمانہ تھا جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، لیکن اب گورنمنٹ کی بھی نظر ہے اس پہ، ہماری بھی نظر اس پہ ہے کہ جو ہمارے بھائی یہاں سے جائیں گے وہ اپنا ڈیوٹی باضابطہ نہیں نبھائیں گے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. Madam, we have another caller. Hello. 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 हेलो. हाँ भट्ट साहब बोल रहे हैं. हाँ भट्ट साहब बोल रहा हूँ. आदाब जनाब. जी भट्ट साहब फरमाइए. हाँ मैं सुन रहा था मैडम जी को सुना हाजी साहिबान के चेयरपर्सन एज ए चेयरपर्सन आई वाज वाचिंग द कंसर्न मैडम द चेयरपर्सन. जी मगर मैं ये कहना चाहता हूँ हाजी साहिबान को, मेरे ख्याल में आई वाज माई सेल्फ सेटिस्फाइड ऑफ हर versions. The people should watch it very minutely. She has given 90% tips to every Haji Saiban herself on this show. But she is concerned about Haji Saiban and they should listen her. It was very nice that I was myself satisfied with her tips on this TV. I was right watching it. मगर एक चीज मैं मैडम साहब से कहना चाहता हूँ, जो आप ये जो हाजियों के साथ 350 हाजीज उनके साथ खादिम आप बोल रहे हैं, जी ठीक है, इट इज वेरी गुड, मगर बहुत बढ़िया. मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी, अगर इन हाजी साहिबाओं में बुजुर्ग भी होते, बच्चे भी होते, लेडीज भी होते, अगर ये जो उनको लुक आफ्टर देख रहा है यहाँ से ही, वो बेचारा कोई खुदा न खासा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर जो हाजी साहिबान का वो एक बंदा है वो कैसे लुक आफ्टर करेंगे उसको. दिस इज द वन रीजन. एंड अनदर इज जब डिसलोकेशन होता है जो मदीने में वो करते हैं जो वक्त पर होता है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज दीज हाजी साहिबान, तो उस वक्त अगर डिसलोकेशन हो गई किसी की, कोई हाजी साहब बुजुर्ग का कुछ होता है, उसके लिए क्या आपने रखा है जो उसको लोकेट करने के लिए वहां there are hundreds of thousands of hajis on Makkah and Medina going hajj, उस वक्त तो उसको कैसे बेचारे को जो नहीं जानता है कुछ उसके साथ कैसे लोकेट कर रहे हैं. वहाँ पर सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की फैसिलिटी रखी है. थर्ड पार्ट वो बेस्ट है, आई लाइक इट, दे शुड टेक इट इन कंसिडरेशन. और जो ट्रेनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी है, इट इज वेरी नाइस दैट दे शुड अंडरस्टैंड इट, ये भी ब्यूटीफुल है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर बिकॉज द पीपल है हज करने के लिए मक्का शरीफ में, और जो आप वेटिंग में रखते हैं उनको नेक्स्ट ईयर आप प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट गो. थैंक यू मैडम, थैंक यू, इट वाज गुड नाइस इंटरेक्शन. शुक्रिया बहुत बहुत भट्ट साहब. देखिए जैसे आपका पहला कंसर्न ये था कि जहां हाजी जब गुम कहीं खो जाते हैं, ये अक्सर मीना में होता है, लेकिन इनको बाज़ाब्ता इनकी लिस्ट में लगा होता है नंबर,
وہ نا ایک پلے ہوتا ہے کہ یہ کیا کور نمبر کیا ہے, کہاں سے ہے, کیا ہے وغیرہ ساری چیزیں ہیں, اور ٹریننگ کے دوران ان کو یہ چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں. تو وہاں پر پراپر ایک سسٹم سیٹ اپ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کنک ہو گیا, وہاں کاؤنٹرز ہوتے ہیں, آپ وہاں انفارم کریں گے, خود وہ آپ کو جو ہے وہاں اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. سعودیہ نے وہاں پہ وہ انتظامات رکھے ہیں کہ وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, وہ حل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. جہاں تک آپ نے خدامس کا کہا, یہ ظاہر سی بات ہے, ہم لوگ یہاں ڈیسائیڈ نہیں کرتے, ہماری حج کمیٹی یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہے منارٹی کی, کہ وہ کتنے پرسنٹیج ہم کو دیتے ہیں. ہم نے تو حالانکہ اپنی جب ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, جب میں لاسٹ ٹائم بھی گئی تھی, میں نے ایک لیٹر بھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں جہاں میں نے ریکویسٹ کیا تھا کم سے کم 2 خدام آپ ہمیں دیں. لیکن کیا کریں, آل اوور انڈیا ان کی یہی پالیسی ہے, تو کشمیر کے لیے تو چینج نہیں کر سکتے اتنا. پھر تیسرا آپ کا یہ تھا کہ کیا ویٹنگ لسٹ والوں کو پریفرنس ملتی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے ایسا ہے کچھ, بیکاز قرعہ ہے, قرعہ میں جو آئے گا سو آئے گا, جس کا نام آ جائے. ان کا یہ تھا کہ اگر اس سال کوئی ڈراپ ہوا نہیں, مجھے نہیں لگتا, بیکاز ہر چیز جو ہوتی ہے نا ایز پر حج پالیسی ہوتی ہے. میں نے کہا نا حج پالیسی فریم ہو گئی ہے 5 سال کے لیے. پھر سرکولرز آتے ہیں, گائیڈ لائنز آتی ہیں, الگ الگ چیزوں پہ گائیڈ لائنز آتی ہیں, پھر انسان کو اس گائیڈ لائنز کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. تو پریفرنس تو مجھے نہیں لگتا ہے ملتی ہے, آگے بھی مجھے نہیں لگتا ہے ملے گی, بیکاز یہ قرعہ ہے. صرف 2 میں نے کہا کیٹیگریز جو ہیں جن کو قرعہ نہیں ہے, اس میں کوئی جانا چاہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں, وہ جا سکتے ہیں. تو بٹ صاحب دوسرا میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے شروع میں بگننگ میں یہ کہا کہ ہم سب کو جو ہے, میں نے حالانکہ یہ بات ٹرینرز کو بھی کہی, خدام الحجاج جو ہمارے ان کو بھی میں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر آپ کو یہ سچویشن ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے کوئی, فار ایگزامپل خدا نخواستہ کوئی کسی کی ڈیتھ وہاں ہو جاتی ہے, اور تیسرا آپ کو 2-3 سچویشن آل آف سڈن ہو جائیں گی, تو آپ کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے فرسٹ بیمار کو ہاسپٹل لے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہمیں سچویشن اگر آ گئی, ہر سچویشن کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا ہے اور ان کو تیار رہنا ہے. اچھا, یہ خدا پہلی بار جا رہے ہیں یا ان میں سے کچھ پہلے کا تجربہ ہے؟ نہیں, جن کو پتا ہے, جنہوں نے حج کیا ہو. فرسٹ کنڈیشن ہے نہیں ایز خادم, نہ خادم نہیں, خادم ایز جنہوں نے حج کیا ہے, وہ تو ضروری ہے, وہ ہے, کیونکہ ریپیٹرز ہم نے لیے نہیں. جی ریپیٹرز نہیں لیے ہم نے. وہ ہے کال آن لائن. ہیلو جی ایکچولی ہمارا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بولا نا بک لیٹس پرووائڈ کی گئی ہیں حاجی صاحبان کو, جی وہ کہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں؟ جہاں ٹریننگ ہوگی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, یا تو ٹریننگ کے دوران ان کو پرووائڈ کیا گیا ہوگا, یا ان کو حج ہاؤس سے جو ہے پرووائڈ ہو جائیں گی تمام حاجیوں کو. اوکے, تو ہماری ٹریننگ کل ہے, ابھی تک ہوئی نہیں ہے. تو آپ کہاں سے ہیں؟ جی رہناواری سری نگر. رہناواری, ٹھیک ہے. آپ جو آپ کے ٹرینر ہوں گے نا, آپ ان سے بات کیجیے گا, ان سے کہیے گا کہ وہ بک لیٹ لائیے, وہ ان کو بتانا, اسے پوچھیے گا کون سی ہم چیزیں لے جا سکتے ہیں, کون سی نہیں لے جا سکتے ہیں, اور ایک چیز ان سے پوچھیے گا, پہلا سٹیپ کیا ہے, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, تاکہ آپ پوری طرح سے پریپیئر ہو کے جائیں. اچھا میم, اگر جو سلیکٹ ہوا ہے حاجی جس کو جانا ہو, اگر کس کو ایسی سچویشن ہوئی, ایمرجنسی سچویشن, کہ اس سے کینسل کرنا پڑا اپنا ڈپارچر, وہ حج پہ نہیں جا سکتا, اس کی سیٹ تو خالی رہ گئی, اب اس نے پیسے بھی بھرے ہیں, تو اس کی سیٹ آپ کسی اور کو اسی وقت الاٹ کر سکتے ہیں؟ وہ میں نے کہا نا کہ آلریڈی ویٹنگ لسٹ ہماری جو ہے آن لائن ہے, اسی کے مطابق ہوگا جو ہوگا. اچھا, مطلب یہ لاسٹ مومنٹ پر بھی کسی کو مل سکتا ہے, میں بھی, اگر کوئی اس طرح کا اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی جو پیسے ویسے ہوں گے وہ آئی تھنک واپس ہو جائیں گے, پھر اس کو حج کمیٹی آف انڈیا کو لکھنا پڑے گا اس کے لیے. اچھا, یہ جو فٹنس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے حاجیوں کو, مطلب آپ نے کہا کہ ان کو کافی مشقت کا کام ہوتا ہے, تو ایڈوانس میں آپ نے ان سے ٹریننگ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں, ٹریننگ سے پہلے کیسے کریں گے؟ ٹریننگ کے دوران یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. آپ ابھی سے کچھ چلنے پھرنے کی عادت ڈالیے, بالکل آپ کو کرنا پڑے گا وہاں پر محنت. بالکل آپ کے تھرو میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ مینٹلی اینڈ فزیکلی دونوں طریقے سے اپنے آپ کو, اینڈ اسپرچولی تینوں طریقے سے اپنے آپ کو جو تیار کیجیے. آپ نے فٹنس سرٹیفکیشن کو رکھی ہے مینڈیٹری؟ وہ ہے, وہ جو کچھ ایسی کرونک ڈیزیز ہیں جن کو نہیں نہ کر سکتے ہیں, وہ تو ڈراپ ہو جاتے ہیں پہلے. نہیں, ایک تو جنرل, مطلب جنرل فٹنس کے لیے. جنرل فٹنس کیا ہے, بس کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے, باقی تو ہم تو کسی کو منع تو نہیں کر سکتے آپ نہیں ایلیجیبل ہو. ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہیلو جی. ہاں جی سر, فرمائیے, کون صاحب کہاں سے؟ میں عبد المجید بٹ بول رہا ہوں سری نگر سے. جی بٹ صاحب فرمائیے, پوچھیے سوال. سوال یہ ہے, وہاں پر جو حاجی صاحبان کو یہ عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں. جی, میں پچھلے سال گیا تھا حج کے لیے. اچھا,
और वहां से हमें 8-8 किलोमीटर पर वो दूरी डिस्टेंस रखते हैं, बसों में आना जाना पड़ता है, 2 बस बदलने पड़ते हैं, एक ही बस में ले लो, एक ही बस में जाना पड़ता है। तो 8 किलोमीटर का जब डिस्टेंस हो तो बस में तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, बस में जाना पड़ेगा आपको, 6 किलोमीटर के बाद दूसरी बस बदलनी पड़ती है। अच्छा हाँ, ये मैडम कुछ कह रही थी कि अब की बात उन्हें इस तरह का कुछ पता नहीं। देखिए एक्चुअली जहाँ एकोमोडेशन का है, हमने पहले कह दिया एकोमोडेशन जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें रोल है ना कुछ, वो एकोमोडेशन जो देते हैं वो जिदा वाले करते हैं जी। वो उसमें एकोमोडेशन में इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रोल नहीं है। सो अजीजिया में ही एकोमोडेशन होती है। अच्छा एकोमोडेशन में, हेलो आप लाइन पे हैं? हेलो, देखिए ये दिस इज नॉट एकोमोडेशन में इनको क्या कितनी स्पेस मिलती है इनको? वो मुझे होता होगा ये तो, आई डोंट नो कितने ग्रुप्स के क्या रहते हैं। 2 फैमिलीज रहती है, 3 फैमिलीज होती हैं, कितना होती है, इनको पहले ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है तमाम हाजी को। 2 बसें बदलनी पड़ती ना, तो वो मैंने रेज किया था, बट वो तो सारे हिंदुस्तान के लिए है। अच्छा, पूरी कंट्री के लिए है, वो थोड़ा कश्मीर के लिए है कि कश्मीर के हाजियों को 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। जी नहीं। ये जब मैंने आपसे कहा कि मैंने एज ए चेयरपर्सन, वहाँ बाकी पूरे इंडिया से चेयरपर्सन आए थे, तो तब मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि आप जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उनको 1 बस है, हमें 2 बसें हैं, लेकिन ये बसें भी वैसी होती हैं जो एसी वाली इतनी कंफर्टेबल बसें होती हैं। ये नहीं होता है कोई वही धक्का मुक्का लगेगा, तो एक हाजी भी अगर होगा इंतजार करता होगा तब भी वो बस निकलेगी, तब भी एक हाजी को वहां ड्रॉप करेगी, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन 2 बसें चेंज करनी पड़ती हैं और तमाम हिंदुस्तान के जितने हाजी जाते हैं उनको करनी पड़ती हैं, सिर्फ कश्मीर के हाजियों को नहीं करनी पड़ती हैं। हमने ये रेज किया था ये कंसर्न मिनिस्टर के साथ, लेकिन अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं ना कहूंगी जो कल गलत साबित हो। जी जी जी, एक जुड़े हैं हमारे साथ कॉलर। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दे जनाब, कमर छो? अहन फरमाइयो, पूछो सवाल। क्या बोल रहे? कहते हैं जिम खुदाम करान सिलेक्ट सुपर जिम कितन गसान अच्छा का एडवर्टीजमेंट नेरा बाज़ाब्त पता होता है ना फलानी डेट को खुदाम अप्लाई करते हैं ये लोग, मतलब आप कोई ये सारे लोग अप्लाई करते हैं, ऐड निकलता है कि बाज़ाब्ता इनका पता होता है फलानी डेट को खुदाम जो है उन्होंने फार्म भरना है, फिर ऑनलाइन इसके लिए फार्म भरे जाते हैं, फिर उसमें जो उन्होंने रखा होता है ना कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, फिर इनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, हर चीज की सिक्योरिटी नहीं होती है। फिर उसके बाद एक लिस्ट फाइनल होके आती है कमेटी के पास, जिसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, जो इनका इंटरव्यू करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एक गलतफहमी होती है जैसे इनके हाँ, ये है कि इनके ब्लू आइड बॉयज हैं कि ये ब्लू आइड बॉयज इनके कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनको कहते हैं कि सिफारशी लोग होते हैं ये। चलो जी, अब इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, तो ये जाने और इनका ईमान जाने, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि कोविड वैक्सीनेशन जरूरी है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वो जो सर्टिफिकेट हमने जो किया है कोविड का वो सबमिट करनी पड़ती है इनको। अच्छा ये RT-PCR के टेस्ट इनको यहाँ दोबारा होंगे? नहीं, मुझे लगता है कोविड सर्टिफिकेट होगी या तो जरूरत नहीं है, बट अगर इनकेस ऐसा कुछ होगा तो लोकली हो जाएगा। पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ हुआ था, वो खत्म कर दिया, आप स्टेट या यूटीज खुद करेंगे। मतलब कोविड इज मस्ट, कोविड सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन तो मस्ट है, वो तो जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीनेशन होती है? 2 होती हैं, एक इन्फ्लुएंजा होती है, एक और होती है मेनिंजाइटिस की होती है, 2 होती है, वो भी जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट्स यहाँ आप गवर्नमेंट की तरफ से ये करते हैं इनको, ये इन्फ्लुएंजा वगैरह की? हाँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो होता है इनको, प्राइवेटली इनको कुछ नहीं करना पड़ता है? नहीं जी। आप कोई खास गाइडलाइंस देंगे जो हमारे इंडियन जो पिलग्रिम जाने वाले हैं कि उनको क्या करना चाहिए, हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स? मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करो, उसके बाद अपने आप को फिजिकली फिट रखो, और तीसरा ये है कि सब्र से काम लो, सब्र, क्योंकि ये हमारी 1000 की गैदरिंग हो तो आप देखेंगे ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की फितरत है कि एकदम इंसान रिएक्ट करता है, किसी को मामूली धक्का लग गया तो रिएक्ट कर गया। मतलब फ्लाइट्स में मैंने ये सुना है कि इस जहाज में सबको चढ़ना है, ये जो जहाज आया है इस जहाज में सबको चढ़ना है, और मुझे जब कुछ लोगों ने ये बताया कि जनाब वहां करते क्या है, ये सोचते हैं माफ करें, मुझे माफ कर दें, ये कभी सच्ची बात कड़वी भी होती है, ये एक दूसरे को इतना धक्का देते हैं, ये सोचते हैं जहाज हमको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ाब्ता लाइन में रहना है, डिसिप्लिन से रहना है, सब्र से काम लेना है, और उसके बाद हर चीज आसान होगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे पहले मैं के चक्कर में करेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरा यही गुजारिश है तमाम उनसे जो इस नेक सफर पे जा रहे हैं कि एक टीम की तरह जाइए। और हम यहां से फॉर एग्जाम्पल
میں نے ابھی ایک حاجی صاحب نے کہا جی 8 کلومیٹر ہوتا ہے سفر، عزیز پھر 2 بسیں چینج کرنی پڑتی ہیں. ہاں عقیدہ ہے ہمارا حج کرنے کا، وہ وقت بھول گئے جب لوگ پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے. جی ہاں اور وہ وقت بھول گئے جب اے سی بسیں نہیں ہوتی تھی، گرمی میں لوگ راستے میں شہادت ہو جاتی تھی ان کی. سو عقیدہ یہ رکھیں اس وقت آپ کو فیسلٹیز بھی ہیں اتنی ہیں آپ کو جو وہ بسیں جاتی ہیں. میں نے پوچھا ان آفیسر سے، میں آئی واز دا اونلی چیئر پرسن جس نے منسٹر کے سامنے اس بات کو اٹھایا کہ ہندوستان کے حاجیوں کے ساتھ یہ کیوں 2 بسیں، ہم کو بھی 1 بس دے دو. آئی تھنک انہوں نے وہ چیز نوٹ کی ہے، وہ کچھ کریں گے، ہم دوبارہ ان کو لیٹر لکھیں گے. لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اگر حج کے لیے جا رہے ہو، اگر ادھر سے جا رہے ہو، ادھر سے دل سے جا رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا. حج کے دوران آپ ان ٹچ رہیں گی حاجیوں کے ساتھ؟ ضرور ہوں گی، اور اللہ سے میں نے اس باری خود بھی پلان کیا ہے کہ لاسٹ میں خود بھی جاؤں گی. سرکاری خرچے پہ نہیں جا رہی ہوں، پہلی بات بتاؤں. اچھا اپنے خرچے پہ جا رہی ہوں میں، خود ان سب سے وہاں کوشش کروں گی ملنے کی. تو حالانکہ کئی چیئر پرسن نے کہا تھا کہ ہم کو سرکاری خرچہ ہوگا، میں نے کہا حج سرکاری خرچے پہ نہیں ہوتا. اور میرا تو اللہ کی پہلے ہونی چاہیے مرضی. اگر اللہ کی لاسٹ مومنٹ پہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، انسان کو معلوم نہیں. جی جی اگر انہوں نے وہاں کا بلاوا ہے تو ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے کیسے ہے کیا. یہ جو ان کو کاسٹ اب کی بار حج کے لیے چارج کیا جا رہا ہے، اب کی بار کوئی سبسڈی تھی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے؟ سبسڈیز نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی حج پہ سبسڈیز نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا یہ پولیو ڈراپس کا بھی کچھ بندوبست ہے؟ پولیو ڈراپس بھی ان کو پلائے جائیں گے؟ جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ ساری ہو جائے گی، اس چیز کی پریشانی نہیں رکھیں. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ خود اس کا خیال رکھا جائے گا. اچھا سفینہ جی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آج حج کے حوالے سے آپ نے ہمارے جو انٹینڈنگ عازمین ہیں جن کو حج کے سفر پہ جانا ہے، ان کے لیے آپ نے بڑی انفارمیٹیو باتیں کہی، ان کو گائیڈنس دی کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ بہت. السلام علیکم. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.